بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 جون 2023 کو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ اس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ ٹائٹینک جہاز تو پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن 18 جون کو لے کر پوری دنیا پھر سے ٹائٹینک کی کھوج میں لگ گئی۔ ہم بات کر رہے ہیں ٹائٹن سب میرین کے بارے میں۔ 18 جون کو 9:30 پر 5 لوگ ایک سب میرین میں بیٹھ کر ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ٹائٹینک جہاز کو ڈوبے تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں، لیکن لوگ آج بھی اس کے بارے میں جاننا اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سب میرین میں جانے والے لوگوں نے اس ایڈونچر کے لیے 2 کروڑ کی مالیت خرچ کی۔ یہ ٹائٹینک کا ملبہ تقریباً سطح سمندر سے 3000 میٹر نیچے ہے۔ اس کی گہرائی کا اندازہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ برج خلیفہ، جو کہ دنیا کی سب سے بلند ترین عمارتوں میں شمار ہوتی ہے، اس طرح کے 3 برج خلیفہ لگائیں تو ٹائٹینک کے ملبے کے پاس پہنچا جا سکتا ہے۔ اس سب میرین کو تقریباً 2 گھنٹے کا سفر درکار تھا اس گہرائی میں نیچے جانے کے لیے۔ ہر 15 منٹ کے بعد یہ سب میرین ایک سگنل بھیج رہی تھی، جو کہ سطح سمندر کے اوپر ایک شپ پرنس پولر نامی میں جا رہا تھا۔ یہ ایک کمیونیکیشن کا واحد ذریعہ تھا کہ سب میرین ٹھیک ٹھاک سفر پہ رواں دواں ہے۔ اس دن سب میرین کو گئے تقریباً 1 گھنٹہ 45 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کا رابطہ سمندر کے اوپر موجود پولر پرنس شپ سے ٹوٹ گیا۔ اس سفر پہ جانے سے پہلے جب اسے سمندر میں اترنا تھا تو اس میں پہلے ہی ایک فالٹ نظر آ گیا تھا، جو کہ اس کی باڈی کو لے کر تھا، لیکن کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ایسی سب میرین نہیں تھی جو اتنی گہرائی میں جا سکے، تو انہوں نے یہ رسک لے لیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سفر میں ان کے ساتھ اوشن گیٹ کے CEO بھی موجود تھے، جو کہ اس شپ کے اور سب میرین کے بانی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ سب میرین میں 4 لوگ اور بھی موجود تھے۔ آج تک اس سے پہلے اس گہرائی میں کوئی نہیں گیا تھا، اور جو گیا تھا وہ 2600 میٹر تک ہی جا سکا تھا، کیونکہ سمندر کی اس گہرائی میں پریشر 6000 PSI ہوتا ہے، جو کہ سرفیس سے 400 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس سب میرین میں صرف 5 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی اور ایک چھوٹا سا ٹوائلٹ ساتھ بنایا گیا تھا۔ ان 5 لوگوں میں سب سے پہلے ایڈونچرر تھے ہمیش ہارڈن، جو کہ ایک بلینئر تھے اور ٹائٹینک ایکسپرٹ بھی تھے۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں پال ہنری، جو کہ فرینچ نیوی کمانڈر تھے اور فرینچ ڈیپ سی ایکسپلورر بھی تھے۔ تیسرے پیسنجر تھے پاکستانی بزنس مین شہزادہ داؤد، اور چوتھے ان کے 14 سالہ بیٹے سلیمان، اور 5ویں اور آخری تھے ٹائٹینک کے مین ہیڈ CEO اسٹاکٹن رش۔ اب ہوا کیا؟ جب 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد ٹائٹن کا شپ سے رابطہ ختم ہو گیا، تو 4:30 پہ جو ان کے واپس آنے کا ٹائم تھا اور وہ واپس نہیں آئی، تب اوپر بیٹھے جہاز کے لوگوں نے کچھ دیر اور انتظار کیا، اور پھر تقریباً 7 بجے کے قریب ٹائٹن کی سرچ شروع کر دی گئی۔ پھر بتایا گیا کہ اس سب میرین میں صرف 4 دن کی سپلائی آکسیجن موجود تھی۔ اب اوشن گیٹ والوں کے پاس 3 دن بچے تھے ان کو زندہ سلامت ڈھونڈنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سب میرین کو صرف باہر سے ہی کھولا جا سکتا تھا، اندر سے اس کو کھلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ اب پوری دنیا سے بہترین ٹیمز آ گئیں اور سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے زندہ ملنے کی امید دم توڑ دی گئی۔ چوتھے دن کینیڈین ٹیم کو بینگنگ کی آواز آتی ہے، تو کچھ امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید کوئی بچ گیا ہو۔ چوتھے دن ROV، جو کہ سرچ کا حصہ تھی، اس کو ٹائٹینک سے 440 میٹر دور ٹائٹن کا ملبہ دکھائی دیتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سب اپنی جانیں کھو چکے ہیں، اور بینگنگ نوائزز کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ہم بات کریں گے ان عناصر کی جو سب میرین کے ڈوبنے کا سبب بنی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر میں جب سب میرین کا رابطہ پولر شپ سے ٹوٹا تو پولر شپ نے اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ ماضی میں پہلے بھی سب میرین جا چکی ہیں اور ان کا رابطہ بھی مدر شپ سے ٹوٹا تھا، لیکن وہ صحیح سلامت اپنے طے شدہ وقت پہ واپس آ گئیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ٹائٹن میں ایسے کیا میجر فلاز تھے جو اس کے ڈوبنے کا سبب بنے۔ بیسکلی ٹائٹن سب میرین ایک ٹیسٹ سب میرین تھی، جس کو اس کے فاؤنڈر نے سلنڈریکل شیپ دی تھی۔ سلنڈریکل شیپ دینے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس میں زیادہ لوگ بیٹھ سکیں، لیکن یہی ایک وجہ اس کے پھٹنے کا سبب بنی، کیونکہ سب میرین کو سفیریکل اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ پانی کا پریشر سب طرف سے ایکول ہو، لیکن اس شیپ میں تو ہر جگہ سے پانی کا پریشر ان ایکول تھا۔ مگر ہم بات کر رہے ہیں صرف ایک وجہ کی۔ اب ہم اس ایکسیڈنٹ کی دوسری اہم وجہ کی طرف جائیں گے، جو کہ تھی اس کی کاربن فائبر باڈی۔
یوزلی سب میرینز کو ٹائٹینیم سے بنایا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ہارڈسٹ میٹل ہے جو پانی کے پریشر کو جھیل سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹائٹن کے ایکس انجینئر نے اسکاٹلینڈ رش کو اس چیز کی وارننگ بھی دی تھی جو کہ اس نے کمپلیٹلی اگنور کر دی۔ اینڈ پہ اس کا کنکلوژن یہ نکالا جاتا ہے کہ ٹائٹن پانی کا پریشر برداشت نہ کر پائی اور پھٹ گئی، اور جو لوگ اس میں موجود تھے وہ ملی سیکنڈ کے اندر ہی مارے گئے، اور اس ایکسیڈنٹ کی سب سے بڑی وجہ سامنے آئی وہ اس کی کاربن فائبر باڈی تھی جو اس کے ایکسپلوڈ ہونے کی وجہ بنی۔ ٹائٹینک کے بارے میں مشہور تھا وہ ایک انسنکیبل ہے، یہی بات اس کے بارے میں بھی کہی گئی تھی جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوئی۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔